یہ چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جا رہا ہے شرارتی لوگوں کی طرف سے. شروع سے جن کی طرف سے اہل سنت کو خیر نصیب نہیں ہوئی، اور وہ ڈرامہ یہ کر رہے ہیں کہ دعوت اسلامی والے نعرہ حیدری سے روکتے ہیں. اس شخص کی میں نے یہ خود بات سنی ہے، ایسا یتیم العلم شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا. یا تو وہ اس بات کا ثبوت پیش کرے، نہیں تو آپ مجھے بتائیں میری تقریر میں نعرے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں؟ ہمارے حاجی عمران بھائی کا ایک کلپ کئی دنوں سے وائرل ہو رہا ہے، اس کے اندر علی مولا کے نعرے لگے ہیں کہ نہیں لگے ہیں؟ اور جتنے بھی علماء ہمارے اسی تاندلیا والا شہر کے مفتی شفیق صاحب، انہوں نے بہت پیاری بات کہی اور پورا جمعہ پڑھایا. کیا مولا علی کے نعرے نہیں لگے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے تو ایک ایک لہو کے قطرے سے بھی یا علی کی آواز آئے گی. کیا یار یہ شخص کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کرے. اگر کوئی بات کرے پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ پنجابی کہتے ہیں نا، انہوں نے نا کھلے میدان سے چڑیاں ماریاں نے اور لگے تے چڑیاں ماریاں. اب میں وقت گیا بدل، اب بات ہے اور اپنی زبان کو لگام ڈالو بھائی اور ڈاکو ڈاکا اپنی زبان. آپ غلطی پر ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے. یہ جو ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو نا دعوت اسلامی پر، بیٹا یہ کہیں آپ اپنی غلطیاں تو نہیں چھپا رہے؟ وہ جو بات کرتے تھے حضرت امیر معاویہ کے خلاف اور بار بار کبھی نو ڈیمانڈ کہا اور کبھی یہ کہا کہ جناب اس نام کا تو معنی ہی بڑا گندا ہے، یہ معنی آپ نے بتائے تھے، ہم نے تو نہیں بتائے تھے. ہم نے تو ان کی شان کو واضح کیا اور اس دن سے تمہارے پیٹ میں یہ طاقت کھڑا ہوا. شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ اور پھر کو بات کرے تو کہتے ہو تم تو آنڈوں میں تھے جب ہم مسلک کا کام کر رہے تھے، اور جب وہ چپ اور تم بھی آنڈوں میں تھے. اور جب الیاس قادری، عرفان شاہ مشہدی، خادم رضوی، ڈاکٹر جلالی اور بڑے بڑے علماء یہ لوگوں کو سنی بنا رہے تھے، تم بھی آنڈوں میں تھے. آپ کو شرم ہی نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ دیکھو اس قوم کے جذبات دعوت اسلامی کے ساتھ کیا ہے. یہ ایک خاص لابی ہے جو یہ بات کرنے پر آ گئی. اور میرا یہ بھی پیغام ہے، منہ میں زبان سب کی ہوتی ہے بیٹا، بات اور بکواس میں فرق ہوتا ہے. بات کرو بکواس نہ کرو یار، اتنا تو مجھے کہنے کا حق ہے نا. بات کرو بکواس تو نہ کرو یار. ہر بندے کے منہ میں زبان ہوتی ہے. اور پھر جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکے وہ کون ہوتا ہے؟ کیا تم یہاں اعلیٰ حضرت کو بھول گئے ہو؟ یہاں علماء کو بھول گئے ہو؟ فرمایا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، اور کتے کے بارے میں ویسے بھی یہ حکم ہے کہ اسے اپنی دہلیز سے اٹھایا جا سکتا ہے، بھونکنے سے روکا نہیں جا سکتا. اپنی دہلیز سے، اور دہلیز سے تو اٹھا دیے گئے ہو، کچھ حیا کر لو. تم اگر یہ کہہ رہے ہو تو یہ کون سی مسلک کی خدمت کر رہے ہو؟ اور ایک صحابی حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے مس پرنٹنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اور جب پتہ چلا فوراً دعوت اسلامی کے لوگوں نے رجوع کیا. رجوع کرنے کے بعد، اور ہمارا رجوع اللہ کا فضل ہے، پہلی تو بات یہ کہ مان کر صحابی کسی نے کیا، یہ کتابوں میں جیسے آ رہا تھا ویسے تھا. اور دوسری بات جب رجوع ہوا تو بعد میں کسی کی جرأت نہیں کو دوبارہ بات کرے. تو میں نے تو 15 مرتبہ رجوع کیا ہوا ہے، اور پھر بعد میں تم آتے ہو اور بار بار گستاخیاں کرتے ہو. خدا کا خوف کرو. تمہارا تو رجوع بھی عورتوں جیسا ہوتا ہے. بچہ پیدا کرے تکلیف ہو تو کہتی ہے آج تو بعد نہیں جمنا، وہ پھر اتھے جال کے سارے کام کر دیے. اب میں بیٹھا سٹیج پہ ہوں، مثال جو میں نے دی اگر غیرت ہوگی تو تمہیں سمجھ آ جائے گی. تو یہ رجوع کرنے یا تو عورتوں جیسا کیوں کرتے ہو؟ مردوں جیسا کرو نا. اور یہ کیسا ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نعرہ لگانے سے روکتے ہیں. یہ اہل بیت کے نام پر تقریریں کر کے پیسے کمانے کا کاروبار کئیوں نے چلایا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں ان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. یہ دنیا کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں کتنے علماء. اور پھر بعد میں بولا کہ ہم تو علی علی کرتے ہیں، لوگ ہمیں علی علی کرنے سے روکتے ہیں. میں نے کہا جناب اگر علی علی کرنے سے روکنا ہوتا نا تو پھر روکنے والے اور تھے. اور میں علی علی کرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہے. میں نے کہا نہیں، اگر علی علی کرنے سے رافضی ہوتے تو عمران بھائی نگران شورا، آپ نے جتنی مرتبہ علی علی کیا سب سے پہلے تو رافضیوں کو کہنا چاہتا تو جام کے علی باری نہیں آتے جتنا انہوں نے کہہ دیا ہے. تو یہ کہنا کہ علی علی کی وجہ سے رافضی نہیں. آپ کی بار بار کی یہ مخلصات، خرافات اور بکواسات موجود ہیں جس میں حضرت امیر معاویہ جیسے جلیل القدر صحابیوں کی تو انہیں گستاخیاں کی ہوئی ہیں.
اس کی وجہ سے آج تمہیں کیچڑ اچھالنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آج یہ مغلطات بکنا پڑ رہی ہیں۔ مولوی اپنی زبان کو لگام ڈالو، جھوٹ پر نہ اترو، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ چند چمچے کڑچھے تو تیرے راضی ہو جائیں گے۔ بتا پوری اہل سنت یہ دیکھ رہی ہے آپ کے کرتوتوں کو۔ اور پھر اگلی بات، اہل بیت کا نام لے کر اپنے آپ کو سیو کیا جاتا ہے نا، اور پھر کہتے ہیں سادات میرے سر کا تاج ہیں۔ کون؟ اپنے گولڈے والے۔ میں کہا گولڈے والے مہر علی کی تو کیا بات، بتاؤ بھائی ہر جمعے میں گولڈے والوں کا کلام پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا؟ بول کے دسو، مولوی کو پتہ لگے پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، بتاؤ بھائی۔ ہر جمعے میں پڑھتا ہوں، اور پتہ کرے تو تھوڑا پڑھ لینا۔ اور اگلی بات بھی سنیے، دوسرے موصوف ایک شاہ کا بھی نام لیا ہے۔ میں نے کہا اس نے بار بار امیر معاویہ کی گستاخیاں کی ہیں، پھر بھی تیرے سر کا تاج ہے۔ اسی لیے نا کہ وہ گستاخیاں کرتا ہے اور تیرے دل کو تسکین پہنچتی ہے، شرم نہیں آتی؟ مجھے بتاؤ، سید پیر عرفان شاہ صاحب مشہدی سید نہیں، یہ تیرے سر کا تاج کیوں نہ بنا؟ پیر سید مظفر شاہ صاحب کراچی والے، یہ سید نہیں، یہ تیرے سر کے تاج کیوں نہ بنے؟ ہاشمی میاں انڈیا والے، وہ سید ہے، وہ تیرے سر کے تاج کیوں نہ بنے؟ کاظمی برادران ملتان والے سید ہے، وہ تیرے سر کے تاج کیوں نہ بنے؟ چکوال والے ریاض الحسن شاہ کہلے والے پیر عظمت شاہ صاحب جہانگیر سرکار، وہ تیری سر کا تاج کیوں نہ بنے؟ اسی لیے نا کہ وہ گستاخ صحابہ کو ٹھوک کے رکھتے ہیں، ٹھوک کے۔ تمہیں وہ بندہ نہیں چاہیے، تمہیں وہ چاہیے جو گستاخی نہ کرے، اور نہیں، خدا کا خوف کر۔ اگر سادات تیرے سر کا تاج ہیں تو ذرا اپنی باتوں پہ غور کرنا۔ میں بڑی خاص بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرے گا مرکز سے تو میں پھر اس کو جواب دوں گا اور ان کو بتاؤں گا۔ ہم رابطہ کرتے ہیں انسانوں سے، اور بڑے تھے جو یہ بڑے بڑے کنکر پھینکنے والے، اور سن لو، کنکر راستے میں جتنے مرضی ہو جائے نا، جوتے میں اگر کنکر نہ ہو تو بندے کو چلنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور اگر کنکر جوتے میں آ جائے تو بندہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ مولانا راستے میں پھینک لو جتنے کنکر پھینکنے ہیں، یہ دعوت اسلامی غوث پاک کے لنگر میں پھیلتی ہے، اعلیٰ حضرت کے نام کو لے کر چل رہی ہے، یہ چلتی رہے گی جتنے مرضی کنکر پھینک لو، اور تیرا جوتا تو جیتا تیرے دل میں کنکر آ گیا، بتا تو کیا کرے گا؟ اور ہماری طرف سے یہ دعوت ہے، اپنے جھوٹوں کو چھپانے کے لیے، بے حیائیوں کو چھپانے کے لیے، گستاخیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ مت بولو کہ نعرہ حیدری نہیں لگاتے ہیں۔ اور ویسے بھی نعرہ حیدری اگر فرض یا واجب ہے تو ہمیں بتا دو، اگر فرض یا واجب نہیں ہے نا تو پھر یہ مغلطات بکنا بند کر دو۔ آج ہی تم نے نیا نعرہ بنا لیا ہے، فیضان مشکل کشا، تو میں نے کہا یہ آج ہی تمہارے پیٹ میں درد اٹھا ہے، یہ جب تم لائن میں لا کے امیر علیہ سنت کے ہاتھ چوما کرتے تھے، لائن میں لا کے ملاقاتیں کرتے تھے، اور جب تمہیں شوق تھا جناب مشہور ہونے کا تو تم ہاتھ چوما کرتے تھے، اس وقت تو وہ ولی کامل تھے، اور اب تو کوئی کبھی کہتا ہے موذی، کبھی کہتا ہے لعنتی، کبھی کہتا ہے کہ جناب یہ فلاں ہے فلاں۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ خبردار، یہ ہمارا پیغام ہے، اور میں ان علماء کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بر وقت کردار ادا کیا۔ میں تو یہ مغلطات کے بعد بولا ہوں نا، علماء پہلے ہی بولے، یقین فرمائیے جتنے سادات ہیں، جتنے علماء ہیں، اور بڑے آستان ہیں، آستانہ علیہ سیال شریف پر یہ مکمل میٹے ہوئے، انہوں نے کہا گستاخی امیر معاویہ جہنم کا کتا ہے، نہ کوئی اہل بیت کی گستاخی کر سکتا ہے نہ صحابہ کی، اور سنی مان ہے وہ جگہ ہی نہیں جو کسی کا گستاخ ہو جائے۔ اور پھر آستانہ علیہ پیر بارو شریف لیا کے اندر انہوں نے، اور پھر کراچی کے اندر سید پیر عبدالحق شاہ صاحب، پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب اعلان کیا کہ گستاخ امیر معاویہ آئے گا، ہم کان سے پکڑ کے نیچے اتار دیں گے۔ اور پھر رہندی کھوندی سٹ او ہماری نا بابے خادم ہے، در در ہو کترو مانس کانو پہ گئے تو بھون سمجھ آئی ہے، ہون چانل ہوئے ہی۔ اور ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب نے تو پہلے ہی کسر نہیں چھوڑی ہوئی تھی۔ ہاں گرامی قدر حضرات، پیر محمد غفران محمود سیالوی صاحب، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ مولانا اس کو بڑا پرانا کیڑا ہے، یہ نہیں ختم ہوگا، ہم نے اس کو بڑا سمجھایا ہوا ہے۔ اب علماء کے یہ کمنٹس ہیں اور شرم اور حیا نہیں آتی، ان علماء کو بھی ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور اب ان کی دکانداری بند ہونے جا رہی ہے اور یہ ذاتیات پہ اتر ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کا حامی و ناصر